بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ہمراہ الطاف احمد آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو آج کے دور میں درخشاں ستارے کم ہی دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں وطن عزیز پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر یقیناً ایسی گنتی کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے اور سبز لالی پرچم کو پوری دنیا میں سربلند کیا۔ آج ہم اپنا پروگرام ایک ایسی شخصیت کے نام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فن سے، اپنی خدمات سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان کے سبز لالی پرچم کو سرخرو کیا۔ جی ہاں جناب، آج ہم موجود ہیں اسکردو میں جناب علی رضا ستپارہ صاحب کی فیملی کے ہمراہ، اور آج ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ علی رضا ستپارہ صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اب سے چند روز قبل جو ہے وہ دار غیب مفارقت دے گئے اور اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ آج ہم ان کی فیملی کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے ان کی شخصیت کے بارے میں، علی رضا ستپارہ کی ان کی جو اچیومنٹس تھیں، جو انہوں نے ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر حاصل کیں اور پاکستان کا نام روشن کیا، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت میرے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب علی حیدر ستپارہ صاحب۔ آپ علی رضا ستپارہ صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہم ان سے علی رضا ستپارہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، ان کے فن کے حوالے سے، ان کے ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے، ان کے جنون کے حد تک ظاہر ہے ان کو شوق تھا، تو اس حوالے سے ہم ان سے ذرا جانیں گے۔ تو علی حیدر ستپارہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ سے میں تھوڑا سا تعارف لینا چاہوں گا علی رضا ستپارہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے۔ ٹی وی چینل کے حوالے سے آپ لوگ یہاں تشریف لایا، ہمیں حوصلہ افزائی دیا، تو ہم پہلے تو پورا سکردو کا پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا آواز آگے تک پہنچانے کے لیے ان کا کردار ہے۔ تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بھائی آج ہمارا سے بیچ میں نہ رہا تو اس کا تعارف کرنے کا ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتے تھا۔ ابھی ہی ہر فیس بک پہ، ہر نیٹ پہ انگریز نے بھی اظہار کیا کہ ہمیں بھی آپ کی دکھ میں شرکت ہے، ہمیں افسوس ہو گیا۔ پاکستان میں تو صدر نے بھی تعزیت کیا، جرنیل نے بھی کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا۔ ایسا ایک شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ ہر وقت وہ پاکستان کا ہلالی پرچم لہراتے تھے، ہر ماؤنٹین میں 17 دفعہ اس نے پیک کلیم کیا تھا۔ خصوصاً آرمی کے لیے اس نے 6-7 سال جہاں بھی سرحد پوسٹ ریسیپیکس کرنا ہو گیا تو بلاتے تھے، اس کے ساتھ میں بھی 2-3 دفعہ گیا۔ تو آج ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا درمیان نہ رہا، اور ابھی ہمارا گورنمنٹ کو یہی ریکویسٹ ہے، یہ گھر کے جتنا بھی بچے تھے، سکول میں بھی 5-6 جاتے ہیں، پرائیویٹ سکول بیچتے تھا، اپنا اس کا ایک بیٹا ہے، اس کو وہ میڈیکل میں پڑھانا چاہتا تھا۔ تو آج سارے بچے متاثر ہو گیا ہے، تو ان کو اچھا کوئی سکول میں پی ایم اے جیسا یونیورسٹی کالج میں اس کو داخلہ دے دے اور ان کو سپورٹ کرے، وہی ایک ذریعہ تھا۔ اللہ نے آج ہمارا بیچ میں نہ رہا وہ، تو ہمارا سب کا ریکویسٹ یہی ہے، اس کو تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے اس کا جتنا بھی ایوارڈ لیا ہے صدر نے، ان کا بچوں کا گورنمنٹ خیال رکھے، پاک آرمی کی طرف سے بھی، اور ایک بیٹا اسی کا مشن سے چل رہا ہے اشرف، ان کو بھی اسپانسر کرے تاکہ وہ اپنا والد کا مشن آگے تک چلتے رہے۔ تو علی رضا صاحب تو سارے ماؤنٹینر نے افسوس کیا، حمزہ کا ہے، ہوشے کا ہے، یہاں ستپارہ کا ہے، وہ جتنا ہو سکے نیو جنریشن کو وہ آگے کرنا چاہتے تھا، ٹریننگ دیتا تھا، ساتھ چڑھاتے تھے۔ جو بھی ماؤنٹینر صاحب پوچھے تو وہ کہے گا ہمارا استاد علی رضا تھا۔ ابھی 3 ہیرو ہم سے جدا ہو گیا، نثار ہو گیا، حسن ستپارہ ہو گیا، محمد علی ستپارہ، سب اس کے شاگرد تھے۔ تو آج خود بھی ہمارے بیچ نہیں رہا، ہمیں بہت افسوس ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے علی حیدر ستپارہ صاحب، جو کہ علی رضا ستپارہ صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان سے ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا، انہوں نے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بتایا۔
اب میرے ہمراہ محو گفتگو ہوں گے جناب اشرف ستپارہ صاحب. آپ علی رضا ستپارہ صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آپ خود بھی کوہ پیمائی کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کوہ پیمائی کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ہم اشرف ستپارہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بحیثیت ایک باپ کے علی رضا ستپارہ صاحب کی شخصیت کیسی تھی، اور جب اشرف ستپارہ صاحب نے خود بھی کوہ پیمائی کے شعبے کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سلسلے میں والد صاحب کی جانب سے جو انہیں سپورٹ، جو کوآپریشن انہیں حاصل رہی، اس حوالے سے جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو جی اشرف صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت ایک والد علی رضا ستپارہ صاحب کا جو رول تھا، اس حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں بہت صدمے سے دو چار ہے. والد صاحب کو حال ہی میں والدہ کو کھویا تھا، اس کے بعد ابھی والد صاحب نے بھی ہمیں بہت بڑے صدمے سے دو چار کیا ہوا ہے. والد صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں تھے. والد صاحب ایک ہنستا کھلتا پھول تھا. وہ ہر وقت کہیں پہ بھی کسی سے ملتا تھا وہ ہنستے ہوئے ملتا تھا. باقی والد صاحب نے قوم کے لیے، ملک کے لیے بہت خدمات کی ہے. والد صاحب کی خدمات ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. والد صاحب نے بہت ٹف ٹائم پہ آرمی کے ساتھ کام کیا ہے. ہاں، حالانکہ کی بارڈر پہ جنگ چھڑ رہی تھی، ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، والد صاحب نے پھر بھی پاک آرمی کے ساتھ نہیں چھوڑا. جوانوں کو محاذ پہ پہلے روٹ بنایا، پھر اس کے بعد جوانوں کو اوپر چھوڑا. والد صاحب نے بہت سارے خدمات کیے، یہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد پاکستان کے ادھر آ جاؤ ٹورزم پہ بھی والد صاحب نے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں. والد صاحب نے 8000 17 دفعہ، پہلا پاکستانی ہے جو 17 دفعہ 8000 کیا ہے. اس کے بعد ٹورزم میں پاکستان میں جتنے بھی ماؤنٹینرس ہیں وہ کہ والد صاحب جہاں بھی ہوتا تھا ادھر ہی آ جاتے تھے، کیونکہ میں والد صاحب کے ساتھ گیا ہوں، والد صاحب کے ساتھ کام کیا. کیوں والد صاحب کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر کسی کو ہنستا مسکراتا رکھتا تھا. تو سارے ماؤنٹینرس آ کے والد صاحب کے ساتھ گپ شپ یہ چیزیں. والد صاحب میں نے کہا پہلے کہ والد صاحب پھول تھا، ہنستا کھلتا رہتا تھا ہمیشہ. تو پاکستان انڈسٹری میں ٹورزم میں بھی والد صاحب نے 17 دفعہ کیا. ہر پیک پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا، ابوالفضل عباس کی علم لہرایا. اور یہ ایک سلسلہ ٹورزم کا جو ہے، یہاں ستپارہ کے جتنے بھی یوتھ ہے ان سب کو ابھی بھی ٹریننگ دیتا تھا، ادھر جاتا تھا. یہ ابھی ٹورزم پولیس کو بھی ٹرین کر رہا تھا. یہ سب کو والد صاحب ٹرین کر رہا تھا. والد صاحب کا مشن ہی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ بلتستان سے لوگ آگے آ جائے، اس فیلڈ کو آگے لے کے جائے. اور والد صاحب کا مشن ہی یہی تھا. والد صاحب ایک عظیم انسان تھا. اس کے بارے میں اس بھی جتنے بھی ماؤنٹینرس ہیں، علی ستپارہ ہو گئے، حسن ستپارہ ہو گئے، علی ستپارہ ہو گئے، سرباز خان ابھی ٹاپ اس پہ چل رہا ہے. سرباز خان میرے ساتھ بھی آیا ہے، وہ اسسٹنٹ گائیڈ آتا تھا پہلے، اس کو بھی والد صاحب نے آج اپنے اس میں لیا، شاگرد میں لیا تھا. آج سرباز خان جیسے عظیم شخص، اس کے شاگرد ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ والد صاحب نے بہت اچھے اپنے مطلب وہ اسٹوڈنٹ تیار کیے تھے. آج پورا دنیا میں اس کے اسٹوڈنٹ پاکستان کے سب ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں اور مزید بھی لہرائیں گے. ابھی تو یہ شروعات ہے. بابا کے ایک پوری لہر آ جائے گی اس پہ ماؤنٹینر کی. ابھی وہ یوں تیار ہو رہے ہیں، ابھی وہ سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا نام اور روشن کریں گے. جی تو اشرف ستپارہ صاحب، میں آپ سے ایک مزید سوال کرنا چاہوں گا، اور میرا یہ سوال یہ کہ چونکہ یقیناً علی رضا ستپارہ صاحب کے مستقبل میں مزید پلانس ہوں گے، یقیناً آپ سے ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہوگی کہ میں اس چوٹی کو سر کروں گا یا میرا یہ مشن ہوگا، تو اس حوالے سے یقیناً آپ سے ڈسکشنز ہوئی ہوں گی اور اب یقینی طور پر آپ کی دلی خواہش ہوگی کہ آپ ان مشنز کو آگے لے کر بڑھیں اور آپ ان مشنز کو آگے لے کر چلیں. تو اس حوالے سے جو ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب جو ہے والد صاحب کے کون سے جو مشنز ہیں جو اسپیشلی آپ ابھی آگے کا جو ہے لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو کیری کرنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں آپ جو ہے جو ہمارے حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے اور جو دیگر ادارے ہیں متعلقہ، ان سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، وہ بھی آپ ہماری وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے آپ بتا دیں. سب سے پہلے تو والد صاحب اس سال کیٹو جا رہا تھا 10 جون تک، تو میری جی بی حکومت، گورنمنٹ حکومت، وفاق، پاک آرمی، باقی اداروں سے اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد اسپانسر کیا جائے ہمیں. اور میں انشاءاللہ 15 سے 20 جون تک یہاں سے نکلوں گا انشاءاللہ کیٹو کی طرف. میں بابا کے مشن کو ادھورا نہیں رکھوں گا. بابا کے مشن میں نے پورا کرنا ہے. 15 سے 20 جون تک اگر اسپانسر مجھے آتا ہے تو میں انشاءاللہ یہاں سے موو کروں گا. اس کے بعد والد صاحب نے جانا تھا ایوریسٹ پہ. والد صاحب اکتوبر پہ ایوریسٹ پہ جا رہا تھا. اس مشن کو بھی میں انشاءاللہ 7 سال لے کے جاؤں گا. یہ نہیں کہ والد صاحب کا مشن میں ادھورا چھوڑ دوں. والد صاحب کا مشن انشاءاللہ میں، اگر گورنمنٹ پاک ادارے یہ ہمیں سپورٹس کرتے ہیں تو اس مشن کو جلد سے جلد میں پورا کرنا چاہتا ہوں.
اس لیے پاک آرمی ہو گئی، یہ سارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ خدارہ ہمیں اسپانسر دیا جائے اور میں والد کا مشن کو جلد سے جلد سمیٹ لوں. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، اشرف ستپارہ صاحب اپنے مستقبل کے جو مشنز کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد صاحب کے جو ہے بہت سارے مشنز تھے جن کو وہ آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے حکومت گلگت بلتستان سے، وفاقی حکومت سے بالخصوص یہ مطالبہ کیا کہ انہیں اسپانسرشپ فراہم کی جائے، انہیں تعاون فراہم کیا جائے تاکہ وہ ان مشنز کو لے کر آگے بڑھ سکیں اور ان مشنز کی جو ہے وہ تکمیل کامیابی سے جو ہے وہ کر سکیں. اس وقت میرے ہمراہ موجود ہیں جناب شریف ستپارہ صاحب، اور آپ علی رضا ستپارہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے. تو اب ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان سے جو ہے تھوڑی ہمارے پاس یہ اسپیشلی تصویریں بھی ہیں کچھ علی رضا ستپارہ صاحب کی زندگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ تصویریں بہت بہترین ذریعہ ہوں گی کہ جن کے ذریعے آپ علی رضا ستپارہ صاحب کی زندگی کے بارے میں مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ جان سکیں گے. تو ہم شریف ستپارہ صاحب سے بات چیت کا آغاز کریں گے. سر، تو آپ کائنڈلی ذرا ان تصویروں کا جو ہے تھوڑا سا آپ ان کا تعارف بھی کراتے چلے جو. تھینک یو ویری مچ K2 ٹی وی. یہ ہمارے چاچا کے جو اچیومنٹس ہیں یہاں پہ اس سال جو ایوارڈس انہوں نے حاصل کیے تھے، یہ آرمی چیف جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں، یہ بھی جنرل عرفان صاحب کے ساتھ، یہ ہے پریزیڈنٹ حکومت پاکستان جناب عارف علوی کے ساتھ، اور یہ وزیر ہیں، اور یہ جو ہے سارے سمیٹ کے پکچرس ہیں. براڈ پیک کے ہیں، یہ براڈ پیک ہے G1 G2. انہوں نے جو 8000 کے پیکس تھے یہ سارے انہوں نے 18 دفعہ انہوں نے سمیٹ کیے تھے، 4 دفعہ، اور ننگ پروت کو. تو یہ 7000 8000 کی سارے پیکس کے ٹاپس ہیں، سمیٹس ہیں. تو یہ سارے پکچرس ہیں، اور یہ ایوارڈس ہیں جہاں الپائن کلب اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو دیے تھے. جی تو شریف ستپارہ صاحب، اب میں آپ سے ایک اور یہاں پر سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے طرف سے کوئی حکومت گلگت بلتستان کو آپ K2 ٹی وی کی وساطت سے کوئی پیغام دینا چاہیں، یا پھر وفاقی حکومت کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں K2 ٹی وی کی وساطت سے، تو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ مطلب مطالبہ جو آپ لوگوں کے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ GB گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے جو ایوارڈس کے ڈاکومنٹس جمع ہو چکے ہیں وہاں پروسیس میں ہیں، اس کو جلد سے جلد اپروو کر کے مارچ میں یا اگست تک ان کے لیے ایوارڈ ڈکلیئر کیا جائے. اور اسی حوالے سے ہم سارے جو ادارے ہیں جو یہاں پہ کوآپریشن کرتے ہیں، الپائن کلب ہے، باقی یہاں سے جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس ڈاکومنٹس کو اور ان کے لیے گرانٹ کے لیے جلد سے جلد جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپروو کر کے فائنل کیا جائے. جی تو ناظرین، میرے ہمراہ اس وقت موجود ہیں جناب سید اجلال صاحب. سید اجلال صاحب جو ہیں وہ اسپوکس پرسن ہیں لٹل کریم فیملی کے، اور پچھلی ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ اب ان کو ہو چکا ہے. کوہ پیماؤں کے ساتھ جو ہے ان کے بہت گہرے روابط ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں اور دیگر جو ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں جو ہے بہت کچھ جانتے ہیں. ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات رکھتے ہیں. تو ہم اب ان سے گفتگو کریں گے. اور سر، میرا آپ سے اسپیشلی ایک سوال جو ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ آپ ظاہر ہے مانیٹر کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں، ماؤنٹینرز کے بارے میں آپ جیسے کہ لکھ رہے ہیں، کتاب آپ جو ہے وہ آپ تیار کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت گلگت بلتستان میں جو کوہ پیمائی کا شعبہ ہے، اس میں کوہ پیماؤں کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، کن مسائل کا سامنا ہے، جو کہ مطلب یہ جو نئے جو اب نوجوان جو ماؤنٹینرز ہیں جو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ K2 ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. دوسرے میں یہاں اپنے علی رضا چچا علی رضا مرحوم کے جو یہاں کے جو لواحقین ہیں ان سے ہمیں تعزیت کرنے آیا تھا، تو آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی چچا مرحوم علی رضا ایک بہت نایاب انسان تھا، یہ استادوں کا استاد تھا. مرحوم حسن ستپارہ ہو گیا، محمد علی ستپارہ ہو گیا، ان کے استاد تھے. اور ابھی جو جتنے بھی نیو جو کلائمبرس ہیں، ماؤنٹینئرس ہیں، ان سب کا استاد تھا. تو ہم ایک بہت بڑے قیمتی انسان سے محروم ہو گئے.
ہمیں پتہ نہیں تھا کہ علی رضا ہمیں اتنا جلدی چھوڑ کے جائیں گے. اللہ کو جو منظور تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو میری یہاں پہ 2 چیزیں میں نے جو آبزرو کیا ہے پچھلے 15-20 سالوں سے. میں مونٹینئرس فیملی کے ساتھ میرا ان ٹچ رہا ہوں. میں لکھتا بھی ہوں اور ان سے کہانیاں بھی لکھتے ہیں. ان کے جو حالات ہیں وہ بڑا قسم پرسی والی ہیں. میں خصوصاً گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را آپ یہ جو مونٹینئرس ہیں ان کی فیملی کے لیے آپ سپورٹ کریں. ان کے لیے آپ کوئی ایسے ویلفیئر ادارہ بنائیں جس سے ان کی جو ہمارے جو مونٹینئرنگ کا شعبہ وہ زندہ رہیں. میں خود پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جو مونٹینئرس فیملی جب ان کی جو بڑے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے لیے بڑا چیلنجز کا سامنا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. فائنینشیل مسئلہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جی مرحوم لٹل کریم بہت نایاب انسان تھا. علی رضا مرحوم یہ استادوں کا استاد تھا. علی رضا میں خصوصیت کہ یہ تھا مرحوم ہے یہ جب بھی آرمی کے لیے افواج پاکستان کے لیے جب بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی ریسکیو کے لیے تو یہ سب سے پہلے جو آگے جاتا تھا ریسکیور کے طور پہ. کہیں مونٹینرس کہیں کرویس میں گرتا یا اس طرح کے ایولانچ آتے یا کوئی طوفانی ہوائیں چلتی تو وہاں پہ عام آدمی کے جانے تو کیا وہاں پہ جو ہیلی کاپٹرز کی اپروچ نہیں ہوتی وہاں نہیں پہنچتے تو وہاں پہ وہ چاچا علی رضا پہنچتا تھا. اب دیکھیں جی چاچا علی رضا جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی جو حالات ہیں وہ بڑا قابل رحم ہے. ان کے بچے ہیں بے روزگار ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ ایک ایسا میکینزم بنائیں جس سے ان مونٹینئرس کے جو فیملی ہے جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مداوع ہو. اگر یہی حالت رہی تو میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال کے لیے آپ کو مونٹینئرس کے لیے پیسے دے کے آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے لوگوں کو آپ کو پیڈ کرنا پڑے گا. یہ ایک شعبہ نہیں رہے گا. اب دیکھو علی رضا چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ اپنے غربت کے باوجود تنگ دستی کے باوجود گھر میں جو ہے نا فاقہ کشی کے باوجود انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے ملک پاکستان کا جو ہے نا سبز ہلالی پرچم کی جو انہوں نے عزت رکھی ہے لاج رکھی ہے وہ میں اور آپ میں اس طرح ہمت نہیں ہوتا ہے. میں آپ اس چھوٹی پہاڑی پہ بھی چڑھوں تو میں اور آپ کی جو ہے نا سانسیں پھول جاتے ہیں اور ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے التجا کرتا ہوں کہ یہ مونٹینئرس کے لیے آپ ایک ویلفیئر ادارہ بنایا جائے تاکہ یہ شعبہ زوال کی طرف نہ جائے. ان کے بچے سفر نہ کریں. ان کے لیے ایوارڈز دے دیں. علی رضا مرحوم کے لیے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا میں مشکور ہوں. انہوں نے اس کی لائف میں ان کے لیے جو ایوارڈ دیے وہ بہت بڑا ایوارڈ. تو جی تو ناظرین یہ تھے سید اجلال صاحب جو کہ لٹل کریم فیملی جو کہ بلتستان کی ایک نامی گرامی کوہ پیمائی سے تعلق رکھنے والی فیملی اور اس کے اسپوکس پرسن تھے. انہوں نے خاص طور پر یہاں پر مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ جو کوہ پیما ہیں ان کے لیے کوئی ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ مختص کیا جائے تاکہ اسپیشلی جو ان کی فیملیز ہیں وہ سفر نہ ہوں. ان کے لیے جو ہے مختلف جو ہے ویلفیئر پیکیجز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کوائے جائیں تاکہ فائنینشلی ان کو کوئی سفر جو ہے نہ ہونا پڑے. کیونکہ اگر یہ سفر ہوں گے تو یقینی طور پہ جو مزید جو مستقبل میں جو کوئی پیما بننا چاہ رہے ہیں وہ یقینی طور پر اس چیز کو دیکھ کر رکیں گے. ان کی جو ہے ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہوگی. تو اس حوالے سے وہ ویلفیئر فنڈ کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے. جی تو ناظرین اس وقت میرے ہمراہ موجود ہیں جناب صادق ستپارہ صاحب. آپ ملکی سطح پر ایک نہایت سینئر ترین کوہ پیما جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں اور بہت سی پیکس جو ہیں وہ سر کر چکے ہیں. اور ان کے حوالے سے اسپیشلی ایک تعارف میں اضافہ میں یہاں پر ایڈ یہ کرتا چلوں کہ حسن ستپارہ جو کہ پہلے پاکستانی جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا آپ ان کے بھائی ہیں. تو ہم صادق ستپارہ صاحب سے جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے. صادق ستپارہ صاحب سے ہم علی رضا ستپارہ صاحب کی شخصیت ان کی اچیومنٹس کے بارے میں جانیں گے. تو ساتھی کوہ پیما جو ہے یقینی طور پہ وہ بہت بہتر انداز میں علی رضا ستپارہ صاحب کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جی تو سر سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ سے جو ہے علی رضا ستپارہ کے جو اچیومنٹس ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. میں آپ میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور علی رضا بھائی ایسا ایک شخص تھا حسن ستپارہ علی رضا ستپارہ محمد علی ستپارہ اور مرحوم نثار ستپارہ کیونکہ ان لوگوں نے یہ 8000 کا 5 پیک ہر ایک نے کیا ہوا تھا اور وداؤٹ آکسیجن جو ہے آگے پہاڑیوں پہ جا کے جو ہے کیٹو پہ ابھی نیپالی آتا ہے تو وہ آپ خود کو پتہ ہے کیمٹری سے جو ہے نیپالی آکسیجن یوز کرتا ہے. ہمارا پاکستانی جتنا بھی کلمبر ہے وہ جو ہے وداؤٹ آکسیجن جو ہے آگے 8000 ابو پیک پہ جا کے جو ہے کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہم کیونکہ بوجھ بھی اٹھا کے لے کے جاتے
जाते हैं आगे, और ऊपर जाके फिक्सिंग के लिए भी हम वहाँ मदद करते हैं, और सिमेंट करने के लिए भी हमारा फुल मिशन यही होता है कि हमारा मुल्क का नाम रोशन हो, क्योंकि आगे जाके जो है बाकी कंट्री का जो फॉरेनर आके जो है यहाँ K2 पे चढ़ता है, चढ़ने के बाद वो अपना कंट्री का जो है उधर ले जाके पैसे हिलाल परचम लहराते हैं। हम अपना मुल्क का परचम के लिए हमने कभी ये परवाह नहीं किया है कि हमने अपना जान का कभी भी परवाह नहीं किया है, क्योंकि हमारा मुल्क का परचम हम सबसे आगे वो K2 चोटी पे ले जाके हमने लहराने का हमारा मिशन तो यही होता है। तो इसमें जो है अभी अली रज़ा सतपारा का यही ख्वाब था, हसन सतपारा का यही ख्वाब था, मोहम्मद अली सतपारा का यही ख्वाब था, और निसार सतपारा का यही ख्वाब था यहाँ माउंटेनियरिंग स्कूल बने, क्योंकि इनका मौजूदगी पे जो है यहाँ माउंटेनियरिंग स्कूल जो है नहीं बनने के बावजूद जो है हमारा आने वाले नस्ल जो है यूथ जो है मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अभी उन लोग ने जो टेक्निकल था वो आगे जो जिस तरह भी काम करता था पहाड़ों में जाके इतना सालों से सन 1986 से अली रज़ा भाई जो है आगे पहाड़ों में काम करता था, उसका टेक्निकल वो बंदा था वो, क्योंकि हसन सतपारा एक टेक्निकल बंदा था, मोहम्मद अली सतपारा एक टेक्निकल बंदा था, निसार सतपारा एक टेक्निकल बंदा था वो, क्योंकि उनका मौजूदगी पे जो है ये माउंटेनियरिंग स्कूल कोई नहीं बना। अभी नेपाल वालों को देखो, आप खुद को भी पता है वो टेक्निकल है बोलते हैं, टेक्निकल इसलिए होते हैं कि उनको एजुकेशन के साथ साथ जो है उनको माउंटेनियरिंग का तरबियत भी उनको मिलता है, मिलने के उसमें जो है आगे पहाड़ों पे जाके काम करने के लिए बहुत इजी होता है। अभी अली रज़ा भाई और हम दोनों ने जो है हम अपना जेब सर्फ खर्चे पे जो है आगे 3-4 महीना हम दोनों ने जो है नया लड़कों को हमने ट्रेनिंग फराहम किया, सतपारा झील और हुस्नाबाद ये दोनों पे, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम यही अपील करते हैं कि उनका ख्वाब जो है आप लोग जो है पूरा करें, मेहरबानी। हम इंशाअल्लाह जो है अली रज़ा सतपारा, हसन सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा और मरहूम निसार सतपारा का मिशन हम आगे यूथ तक पहुंचाएंगे। हम गवर्नमेंट से अपील यही करते हैं कि उनका जो ख्वाब पूरा करें। जी, तो मेरे हमरा इस वक्त अब मौजूद हैं आबिद सतपारा साहब, और आबिद सतपारा के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि माउंटेनियरिंग के शोबे से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और स्पेशली इनकी यहाँ पर शॉप भी है जहाँ पर माउंटेनियरिंग के हवाले से हर तरह का सामान जो है वो दस्तियाब है। तो हम इनसे ज़रा बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि माउंटेनियरिंग के शोबे को जो है क्या मुश्किलात दरपेश हैं। इसके साथ साथ ये कि अली रज़ा सतपारा के हवाले से भी हम इनसे जानना चाहेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में, इनके जो तासुरात हैं वो हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आबिद सतपारा है और मैं नेशनल हीरो हसन सतपारा का बेटा हूं, और मैं अली रज़ा सतपारा के बारे में यही कहूँगा कि अली रज़ा सतपारा सबसे सीनियर माउंटेनियर थे और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और उसके जाते जाते उसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही शिकायत थी कि उसने 8004 पीक को 17 बार समिट कर चुका था पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर नहीं करने की वजह से उसने पाकिस्तान के अंदर जो 5 पीक पाया जाता है 8000 अबव पीक, उन्हीं को उसने सर करते हुए रहा। काश अभी मेरी अपील यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिस तरह अभी सादिक सतपारा है सबसे सीनियर माउंटेनियर, आप जो हमारे हीरोज़ को, जिस तरह मेरे मरहूम वालिद है हसन सतपारा नेशनल हीरो, और मोहम्मद अली सतपारा है, अली रज़ा सतपारा है, आप हमेशा आप देखें जो भी माउंटेनियर जाते हैं उसके बाद टीवियों में चलता है कि हमारे नेशनल हीरो गुज़र गया, उनकी फौतगी हो गई। तो जो ज़िंदा हैं जो माउंटेनियर्स पाकिस्तान के अंदर, उनको आप हौसला अफजाई करें, उनको आप स्पॉन्सर करें, उनको आप सपोर्ट करें, ताकि ये पाकिस्तान में तो 8005 पीक पाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा दुनिया में 8000 की 14 पीक है, इनको सर करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और इनको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है, आप जो माउंटेनियर हैं अभी जो हमारे हीरोज़ हैं इस दुनिया में, उनकी आप हौसला अफजाई करें।
جی تو ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان K2 TV سے آپ نے دیکھا، اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام، اسپیشل پیکج جو ہے ہم نے نام کیا علی رضا ستپارہ کے، اور ان کی فیملی سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی، ساتھی جو کوہ پیما ہیں ان سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی، جناب صادق ستپارہ صاحب، عابد ستپارہ صاحب، انہوں نے بھی اپنے جذبات جو ہے وہ پہنچائے، جہاں پر یہ کوہ پیما یقینی طور پر یہ کہ حکومت کی جانب سے تھوڑی سی مطلب ان کی عدم توجہی کی ان کی جانب سے شکایات تھیں، مشترکہ شکایات ان کی جانب سے تھی کہ ان کو مناسب اسپانسرشپ نہیں مل پا رہی، وہیں انہوں نے ان کا یہ بھی ماننا تھا، اور ان کے عزم اور حوصلے کو بھی آپ نے یقیناً ان کے انٹرویوز میں دیکھا کہ انہوں نے اس عزم اور حوصلے کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو 8000 میٹر سے بلند 14 جو چوٹیاں دنیا میں واقع ہیں ان تمام پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی تمنا اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اور حب الوطنی کے لیے حب الوطنی کا جو ہے بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں بھی یہاں پر یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو ماؤنٹینرز کے جو مسائل ہیں ان کے اس حوالے سے کلیدی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ایک فنڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے، ویلفیئر فنڈ ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے مناسب طور پر ان کو امداد جو ہے وہ فراہم کی جا سکے، تاکہ یہ اپنی جو ہے ایکسپیڈیشنز کو کمپلیٹ کر سکیں اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام احوال گلگت بلتستان کے میزبان الطاف احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔